بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاکر 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے تو ذکر کریں گے کہ گوادر کا دورہ کیا وزیر اعظم نے اور وہاں پہ خطاب کیا، اور گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی داخلی اور خارجی صورتحال بالخصوص افغانستان کے معاملات پر گفتگو کی ہے، اور بلوچستان میں جو بلوچ عسکریت پسند ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور اپنی پالیسی واضح کی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے بھی گفتگو کی ہے اور سی پیک میں ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے بھی بریف کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ آج کا دن جو ہے وہ بڑا یادگار دن ہے پاکستان کی جمہوری تاریخ میں۔ 5 جولائی 1977 کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، تختہ دار پر لٹکایا گیا تھا، اور اسے آج جو ہے یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس پر بیانات بھی سامنے آئے ہیں، تو آج کے دن کے حوالے سے خصوصی طور پر ہم اس کے پس منظر اور موجودہ صورتحال کے پرسپیکٹو میں گفتگو کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ چیئرمین سی ڈی اے عامر احمد علی، جن کو اضافی چارج دیا گیا تھا 3 ماہ کے لیے، اب ان کو باقاعدہ طور پر چیئرمین سی ڈی اے تعینات کر دیا گیا آئندہ 5 سال کے لیے۔ تو اوورآل اس کا امپیکٹ جو سی ڈی اے کی سراؤنڈنگز میں جو ایریا آتا ہے اسلام آباد کا، اس پر کیا پڑے گا؟ سیاد ترین صاحب، سب سے پہلے تو ہم ذکر کریں کہ آج وزیر اعظم صاحب نے دورہ کیا گوادر کا۔ انہوں نے گزشتہ جو وزرائے اعظم تھے ان کے دوروں کے حوالے سے بھی تنقید کی۔ مثلا انہوں نے کہا نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ 24 دورے تو لندن کے کیے ہیں، اور یہاں شاید گوادر کا کوئی ایک آدھ دورہ کیا ہو۔ آصف علی زرداری صاحب نے انہوں نے کہا کہ شاید کوئی ایک دورہ بھی نہ کیا ہو، لیکن میں یہاں پہ آیا ہوں اور میری جو خواہش ہے وہ بلوچستان کی ترقی ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے بلوچستان پہ تو بات کی، ان پہ ہم ڈیٹیل بھی بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اور اس پہ مسلسل بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، میں طالبان سے سوچ رہا ہوں کہ خود اس حوالے سے بات کروں کہ جب انخلا ہوگا اس کے بعد جو صورتحال ہو، کیونکہ مستحکم افغانستان مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ بلوچستان پہ جو انہوں نے سابقہ لوگوں کی بات کی، دورے کی، میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ پہلے طالبان کا آپ نے کہا بڑا اہم ایشو ہے۔ نقی صاحب، جب سے امریکن فورسز وہاں سے جانا شروع ہوئی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر طالبان جو ہیں وہ مختلف ڈسٹرکٹ، مختلف اضلاع پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں، اور لوگ خود بخود جو ہیں ان کے سامنے سلنڈر کر رہے ہیں۔ وہ مطلب جو افغان فورسز ہیں وہ بھی سلنڈر کرتی جا رہی ہیں، اسلحہ بھی ان کے پاس، گنیں بھی ان کے پاس آ رہی ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پرلی جو سوویت یونین کی مختلف ریاستیں ہیں، وہ تاجکستان اور ادھر ادھر ان کے فوجی ادھر چلے گئے ہیں، جی وہ ادھر چلے گئے ہیں اور وہ جا کے وہاں پناہ لے رہے ہیں۔ تیزی سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ طالبان آگے بڑھ رہے ہیں، اور طالبان کو اب کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ دیکھیے گا، اگر وہ چاہیں تو ایک ہفتے میں اشرف غنی صاحب کی حکومت ختم ہو جائے گی اور وہ کابل پہ قبضہ کر لیں گے، کیونکہ کابل کے وہ گیٹ پر تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بات تو خود عبداللہ نے کہی ہے نا، جو ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں، بہت تیزی سے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں ان میں کیا صورتحال ہوگی۔ خطرہ یہ بہت سے جو ماہرین ہیں جو افغانستان کی صورتحال پر نظر رکھتے ہیں، اور بہت سارے جو سابقہ و سفارتکار ہیں، ان سے میری آج دن میں بات ہوئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ امریکن فورسز جانے کے بعد وہاں پر طالبان اور مختلف گروپس اور وار لارڈ کے درمیان ایک پھر خانہ جنگی کا خطرہ ہے، اور جب خانہ جنگی ہوگی یقیناً جب افغانستان میں پرابلم ہوتی ہے اس کا امپیکٹ پاکستان اور خطے کے دوسرے ممالک پہ بھی پڑتا ہے۔ اب ایک تو وہ طالبان نہیں ہیں جو جنرل نصیر اللہ بابر کے زمانے میں تھے، جن کو بہت سمجھا جاتا تھا کہ ابھی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے دنیا کا۔ اب دنیا کے بہت سارے ملک جو ہیں وہ افغانستان میں آ گئے ہیں، دنیا کی بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ افغانستان میں کام کر رہی ہیں، اور خاص طور پر بھارت جو ہے اور ان کا راہ جو ہے وہ بہت رول کر رہی ہے۔ اور وزیر خارجہ، انڈیا کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ طالبان کے مختلف لیڈر سے قطر میں ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں، دوحہ میں مل چکے ہیں۔ اسی طرح ان کا جو یہ بھی اطلاعات موجود ہیں کہ جو ان کا نیشنل سیکورٹی کا ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب، وہ بھی جو ہے افغانستان میں مختلف طالبان لیڈرز کے رابطے میں ہیں، ان سے بھی مطلب معاملات آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ سارے ہمارے دشمن ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی وزیر داخلہ نے یہ کہا، پہلے بھی وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ
کہ جو لاہور میں دھماکہ ہوا وہ اس میں انڈیا ملوث ہے، اس میں را ملوث ہے. تو جو اصل خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ وہاں تو خانہ جنگی ہوگی، لیکن اس خانہ جنگی کا امپیکٹ پاکستان پر پڑے گا کہ بہت سارے جو ہیں وہاں سے افغان مہاجرین جو ہیں وہ وہاں سے نکل آئیں گے اور پاکستان میں آ جائیں گے. پھر ان کو سنبھالنا، پھر وہ کیونکہ ان کی شکلیں ہماری جیسی ہیں، وہ بات چیت ہماری طرح کرتے ہیں، تو ان کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں پھیل جانا یا سیٹل ہو جانا جیسے پہلے ہو گئے ہیں بہت جو سارے ہم پہلے لوگ، تجربہ کر تو چکے ہیں. وہ والی صورتحال دوبارہ نہ ہو. ٹھیک ہے، بارڈر پہ ہم نے کافی چیزیں لگا دی ہیں، بارڈ لگا دی ہے، کلوز کر دی ہے، لیکن اس بات کی ابھی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آئیں گی اور کیسے ان کو روکا جائے گا. یہ سارے مسائل ہیں جن کا ذکر آج پرائم منسٹر عمران خان نے کیا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے ان سارے مسائل پر بات کی ہے اور کبھی یہ بتایا ہے کہ میں خود طالبان سے بات کر لوں گا، باقی لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے. دیکھیں، ہم نے افغانستان کا، افغان قوم کا اور طالبان کو گائے بگائے بہت سپورٹ کیا ہے، بہت زیادہ. مطلب ہمارے جنرل حمید گل صاحب تو طالبان کو مطلب جہادی سوچ کے مالک اور بہت کچھ قرار دیتے تھے. تو ایسی صورت میں سب سے پہلے جو ہم نے دیکھنا ہے وہ پاکستان کا مفاد دیکھنا ہے، جو پرائم منسٹر عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا مفاد کیا ہے، اور وہاں جتنے گروپس ہیں پاکستان کا کسی گروپ سے کوئی وہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی یہ رائے یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے معاملے میں بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے، اور جو گروپ اقتدار میں ہے یا جو وہاں کی عوام جس کو منتخب کرے اس سے پاکستان کو اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے، اور اس بات کی ان سے ضمانت لینی چاہیے کہ جو افغان سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے معاملے پر استعمال نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ظاہر ہے وہاں پہ بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں، اب ظاہر ہے اس کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کریں تو پورا پروگرام ہمیں چاہیے، ہم ایک سیگمنٹ میں یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر سمیٹی جائے بات، وزیر اعظم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھارت افغانستان میں سب سے بڑا لوزر ہے، وہ بہت کچھ کھو چکا ہے افغانستان میں اس صورتحال کے پیش نظر. ایک تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی جس کی بنیاد پر یہ وہ بیان دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر جو خطے کے ممالک ہیں ان سے رابطے کر رہے ہیں. مثلا ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی سے گزشتہ روز انہوں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا، اس کا آج انہوں نے ذکر بھی کیا، اور افغانستان کے معاملے پر انہوں نے ان ڈیٹیل بات کی ہے، اور اسی طرح دیگر ممالک سے بھی وہ بات کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے اب ہماری پالیسی جو ہے اور ہمارا جو رول ہے خطے میں وہ افغانستان کو لے کر تمام ممالک کو یکجا کرنے کا بن گیا ہے، جیسے کہ ہم پہلے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے اپنا رول پلے کرتے رہے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ خطے کے جو ممالک ہیں ان سے بات چیت کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، تاکہ خطے کے سارے ممالک جو ہیں وہ متاثر تو وہی ہوں گے نا. افغانستان میں اگر خون ریزی ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو وہ اپنا اپنا رول ادا کریں، اس میں پاکستان بھی ادا کرے. یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس لیڈرشپ کو اب پاکستان اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتا جیسے ماضی میں کرتا رہا ہے. اب ان کے ساتھ بہت سارے دنیا کے ممالک اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ان کے رابطے میں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکہ وہاں سے جا رہا تھا تو کیا امریکہ جو ہے وہ افغانستان کو ایسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہے جیسے پہلے گیا تھا؟ وہاں کیوں نہیں ایک عبوری حکومت بنائی گئی، اور کیوں نہیں اس عبوری حکومت کے تحت جو ہے ایک نئے الیکشن کرانے کا اہتمام کیا گیا، اور وہ الیکشن میں جو بھی جیت کے آ جائے اس کے حوالے اقتدار کر دی جائے؟ ایسا نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا کوئی اور منصوبہ ہے، وہ کوئی نیا جو ہے جہاد کا یا نیا خون ریزی کا کوئی راستہ کھولنا چاہتا ہے، یا وہ کوئی نیا پلان کرنا چاہتا ہے، یا وہ طالبان کو چائنا کے خلاف یوز کرنا چاہتا ہے، یا وہ کسی اور کے خلاف کرنا چاہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسی طرح چھوڑ کے چلے جانا جو ہے یہ کافی ایک صورتحال خطرناک ہو گئی ہے. اس کا کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے تھا، کوئی بات چیت کرنی چاہیے تھی، کوئی بیٹھ کے ایک جو ہے ان کے درمیان ایک گفتگو ہوتی اور ایک عبوری سیٹ اپ ہوتا. اس عبوری سیٹ اپ کے تحت انتخابات ہوتے، اور انتخابات جو بھی جیت جاتا اس سے جو ہے اس کو سیاسی حل نکالا اقتدار اس کے حوالے کر دیا جاتا. تو یہ جس طرح امریکہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس سے ایسے نہیں لگتا کہ خون ریزی کم ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان نے امریکہ سے مذاکرات کیے تو امریکہ نے افغان حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا. صدر اشرف غنی صاحب نے اس کو شکایت کرتے کھل کا اس کا اظہار بھی کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں امریکنز اب پتہ نہیں اب نیا کیا منصوبہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. تو یہ یقیناً امریکنز جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہیں کہ ایسے چھوڑ کے چلے جائیں، اور کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں یہ پلان ہے. اب ایسا نہ ہو کہ وہ طالبان کو کسی اور ملک کے خلاف یوز کریں.
تو ایک نئی صورتحال اچھا، خراب اس ہو کا جائے. خدشہ آج وزیر اعظم نے بھی کیا ہے، اور بریک کے بعد اب اس پہ بات کرتے ہوئے بریک کی طرف بڑھنا ہے، لیکن وہ خدشہ یہ تھا کہ ہمارے وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ جو تجارتی کانٹریکٹس ہیں، جو روٹس ہیں، وہ متاثر ہو سکتے ہیں، جس پہ آج وزیر اعظم نے خاصی پریشانی کا اظہار کیا ہے. تو اس بنیاد پر وہ بڑے ووکل بھی ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی گفت و شنید کی جائے. تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ سی پیک اور پھر بلوچستان میں جو اس کے معاملات ہیں اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے خطاب کی اور گوادر کے دورے کے حوالے سے. جعفری صاحب، طالبان گروپس کے ساتھ ملاقات اور یا ان کے ساتھ مذاکرات کی بات یا دیگر ممالک کے ساتھ بات، یہ بھی ظاہر ہے ہمارے لیے موجودہ صورتحال میں بہت اہم ہے، اور پاکستان میں وزیر اعظم اس کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور انہوں نے بات کی، کیونکہ جو خود بلوچستان کے اور گوادر کی جو سچویشن ہے اس حوالے سے بڑی اہم ہے. انہوں نے کہا کہ وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ناراض بلوچوں کے ساتھ بات چیت کی جائے اور بلوچستان کی صورتحال کو بہتر کیا جائے، کیونکہ ہمارا دشمن ملک اگر استعمال کر رہا ہے ہمارے ہی لوگوں کو ہمارے خلاف، تو اس کا سدباب کیا جائے. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ کوشش کئی بار پہلے بھی ہوئی. آپ نے اپنے شروع انٹرو میں یہ کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ فلاں نہیں آئے اور فلاں بھی نہیں آئے، نواز شریف بھی نہیں آئے اور زرداری صاحب بھی نہیں آئے. کیا آغاز حقوق بلوچستان آصف علی زرداری صاحب نے شروع نہیں کیا تھا؟ کیا بلوچوں سے معافی آصف علی زرداری صاحب نے نہیں مانگی تھی؟ آصف علی زرداری صاحب نے تو بلوچوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی، انہوں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے تمام ناانصافیوں پر خود معافی مانگی. انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان کا سلسلہ شروع کیا اور بلوچوں کو حقوق دیے. انہوں نے 18ویں ترمیم میں بلوچوں کو NSC ایوارڈ میں حصہ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی میرے علاوہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا، یہ کوئی وہ نہیں ہے. بلوچ اور پختون آج بھی جانتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کو یاد کرتے ہیں، پختونوں کا نام دیا انہوں نے، خیبر پختونخوا. تو ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر کام کرتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کے پاس ٹائم ہے، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہوئی کہ ناراض بلوچوں سے، میں سمجھتا ہوں ناراض بلوچ دوست جو ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کو بالکل منانا چاہیے. جو پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں، جنہوں نے بندوق اٹھا لی ہے اور جو مطلب مختلف ممالک میں بیٹھے ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کیا ہم انڈیا سے بات نہیں کرتے، مختلف ایشوز پر کرتے رہیں. اب بھی ہم تیار ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے خود کہا ہے کہ جب تک وہ 5 اگست والا اقدام واپس نہیں لیتے بات نہیں ہو سکتی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا سے 5 اگست کا اقدام واپس لے تو ان سے بات ہو سکتی ہے. تو بلوچ تو ہمارے بھائی ہیں نا، ان سے کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ دیکھیں، گھر میں لوگ ناراض بھی ہوتے رہتے ہیں، بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں وہ دور کرنے چاہیے، اور ان کو جو باقی معاملات ہیں وہ بھی ان کو دیکھنے چاہیے. وہ جو حق کی بات کرتے ہیں، اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ بھی دل بڑا کرنا چاہیے، دینے چاہیے ان کو. اور ان کے جو مطالبات ہیں، ان میں پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے جو ان کے مطالبات ہیں، ان پر بھی ایک میرے خیال میں نظر کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اگر وہ پورا کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت اچھی بات ہے پرائم منسٹر عمران خان کی کہ وہ ناراض لوگوں سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ بات نہیں کریں گے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ان کو استعمال کرے گا. پہلے بہت سارے بلوچ لیڈرز کی جو ہیں وہ تصویریں آئی ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ انڈیا کے مختلف ہسپتالوں میں ان کا علاج ہو رہے ہیں، ان کی فیملی کے علاج ہو رہے ہیں، ان کی خواتین کے علاج ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انڈیا اور مودی تو ہمارا دشمن ہے، تو وہ تو دشمنی کا کوئی موقع نہیں جانے دے گا. تو لہٰذا یہ بلوچوں سے اگر بات ہو سکتی ہے تو بالکل ضرور ہونے کرنی چاہیے. جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پاکستان میں لانا چاہیے. اچھا، اب اس میں بلوچوں سے، ناراض بلوچوں سے بات کرنے کا آپ نے ایک حوالہ دیا آغاز حقوق بلوچستان پیکج کا. اس کے بعد ناراض بلوچوں سے گفتگو کی آصف علی زرداری صاحب نے بات کی. میاں شہباز شریف نے جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اپنے بجٹ میں زیادہ دل بڑا کر کے یہ کہا گیا کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو پیسے دیے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا. اس کے باوجود بھی جو ناراض گروپس ہیں وہ کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو اپنے اعتماد میں نہیں لے سکے؟ حالانکہ آصف علی زرداری صاحب نے بہت بڑا اعلان کیا تھا کہ وہ معافی مانگتے ہیں. ظاہر ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے طور پر معافی مانگ رہے تھے، اسٹیٹ ان سے معافی مانگ رہی تھی. اس کے باوجود بھی یہ صورتحال ڈیولپ نہیں ہوئی. آج وہی بات آج کا وزیر اعظم بھی دہرا رہا ہے. نہیں، دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ مسائل پہلے کچھ اس قدر زیادہ نہیں تھے. یہ مسائل زیادہ اس وقت بڑھے جب نواب اکبر بگٹی کی شہادت ہوئی. نواب اکبر بگٹی بلوچستان میں وہ آدمی تھے جو پاکستان کے آئین کی بات کرتے تھے. مجھے کئی مرتبہ نواب اکبر بگٹی سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، میں نے ان کی انٹرویوز بھی کی ہیں. تو انہوں نے کبھی آئین پاکستان کے خلاف بات نہیں کی تھی.
وہ وفاق پاکستان پر، آئین پاکستان پر یقین رکھتے تھے۔ جب ان کے ایک ایسی صورتحال بن گئی کہ ان کی جان چلی گئی، تو اس کے بعد عام جو بلوچ ہے اس کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوا، وہ اپنے اس ریئیکشن کی وجہ سے جو ہے نا صورتحال خراب ہو رہی ہے اور وہ آگے تلخی بڑھتی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے ان کو مطلب منانے کے لیے رابطے کیے اور مسائل ان کو حل کرنے کی یقین دہانیاں کرائی، پرائم منسٹر عمران خان کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے، اور اگر وہ کوئی زیادہ کوئی بات مانگتے ہیں کچھ تو ان کو دینا چاہیے، ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے، جو آئین پاکستان کے آئین کے اندر ہو، آئین کے اندر ہو، اور ان سے بات چیت ہونی چاہیے۔ اچھا، تھوڑا آج کے دن کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے یہ ذکر کیا، پیپلز پارٹی کا بھی ذکر کیا، آج 5 جولائی ظاہر ہے 1977 کی یاد میں یوم سیاہ بنا رہی ہے پیپلز پارٹی بھی اور ہر جمہوریت پسند آدمی بھی۔ آج کے دن ظاہر ہے اس کو یوم سیاہ اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کہ ایک منتخب جمہوری وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی تھی، اور یہ وہ وزیر اعظم تھے جنہوں نے اس ملک کو آئین دیا، یہ وہ وزیر اعظم تھے جنہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کی، یہ وہ وزیر اعظم تھے جو خطے کے بلکہ دیگر جو ممالک تھے، بڑے ممالک، تیسری دنیا کے ممالک، ان کو اکٹھا کر رہے تھے، ایک انقلابی شخصیت تھے۔ تو اور پھر مارشل لاء بھی پاکستان میں لگا دیا گیا 5 جولائی کے دن کو۔ تو ذوالفقار علی بھٹو 5 جولائی 1970 کا مارشل لاء، ان کو تختہ دار پہ لٹکانا، اور پھر ان کی اچیومنٹس کے حوالے سے آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، آج جو آپ کو پاکستان میں اور پورے خطے میں، افغانستان اور دیگر ارد گرد ایریوں میں جو مشکلات نظر آ رہی ہیں، جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ان کی ابتدا 5 جولائی 1977 کو ہوئی، جب جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انتخابات کا اعلان کیا۔ ان کے انتخابات کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم آئیں اور جو بھی حکومت بنے گی وہ بنائیں گے۔ اس میں انتخابات پہلے ہوتے تھے قومی اسمبلی کے، اور 2 دن بعد ہوتے تھے صوبائی اسمبلیوں کے۔ قومی اسمبلی کے جب انتخابات ہوئے، اور ان انتخابات کے بعد اپوزیشن جو تھی، 9 جماعتوں کی اپوزیشن تھی، جس میں 9 ستارے تھے، اور جس میں مختلف مذہبی جماعتیں بھی تھیں، اور جس میں ایکسٹریم لیفٹ کی جماعتیں بھی تھیں۔ لیفٹ کی جماعتیں بھی اس تحریک میں شامل تھیں جو بھٹو صاحب کے خلاف تھیں، اور اس 9 اتحادی جماعت کا PNA کا جو سربراہ تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد تھے، مولانا مفتی محمود صاحب۔ یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر شخصیت ہیں مرزا ناصر بیگ صاحب، ذرا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ مرزا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، آج کا دن جمہوری تاریخ کے حوالے سے یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، اور آج بھی اسی طرح یاد رکھا جا رہا ہے، جب باقاعدہ طور پر ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، مارشل لاء کا نفاذ ہوا تھا، ذوالفقار علی بھٹو اور پھر ان کے تختہ دار تک جانے کی کہانی آج کے دن سے وابستہ ہے۔ کیا کہیں گے آج کے خصوصی دن پر آپ؟ مرزا ناصر بیگ صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، مرزا ناصر بیگ صاحب سے گفتگو نہیں ہو پا رہی۔ سجاد ترین صاحب، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کی تاریخ میں 5 جولائی یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ جی مرزا صاحب، مرزا ناصر بیگ صاحب، میری آواز آپ تک ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آ رہی جی فرمائیے گا، آپ بات کنٹینیو کیجئے گا آج کے دن کے حوالے سے۔ آج جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یاد رکھا جائے گا، ظاہر ہے یوم سیاہ جمہوریت کے کے طور اعتبار پہ سے یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیلو جی مرزا صاحب سن رہے ہیں ہم آپ کی بات۔ پاکستان میں یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان میں عوامی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب پورے اقوام عالم کے مقابلے میں میرے خیال میں لائن کا مسئلہ، ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ ناصر بیگ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی۔ جی سجاد ترین صاحب بات کنٹینیو کیجیے گا، آپ 9 ستاروں کا ذکر کر رہے سر تھے۔ میں عرض کروں، 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کی گئی، اور کہا یہ گیا فوجی جنرل ضیاء الحق کی طرف سے کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا تھا۔ بھٹو صاحب کے خلاف تحریک شروع ہوئی، انتخابات میں دھاندلی، اور پھر یہ کہا گیا، جو PNA تھا اس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب ہمیں جو ہے وہ شفاف الیکشن چاہیے۔ تو اس پہ یہ کہا گیا کہ جی ہم آپ کو شفاف الیکشن کرا دیتے ہیں۔ بھٹو صاحب کی جانب سے حفیظ پیرزادہ تھے جو مذاکرات کر رہے تھے PNA میں، اور انہوں نے پروفیسر غفور صاحب تھے PNA کی طرف سے، بعد میں بہت سارے ان کے انٹرویوز بھی کیے، انہوں نے خود بھی یہ کہا۔ تو PNA اور بھٹو صاحب کی ٹیم کے درمیان یہ معاملات طے ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے سارے ری الیکشن کراتے ہیں دوبارہ، یہ معاملات طے ہو گئے تھے۔
لیکن اس معاہدے پر دستخط نہ ہو سکے اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت 5 جولائی 1977 کی رات کو ختم کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ٹیلی فون کر کے ضیاء الحق نے یہ بتایا کہ جناب آپ کی حکومت ختم کر دی گئی ہے، ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا ہے اور 90 دن میں ہم الیکشن کرائیں گے۔ پھر جب ضیاء الحق آئے ٹی وی پر تو انہوں نے قرآنی آیت پڑھ کے یہ کہا کہ ہم 3 مہینے کے لیے آئے ہیں، ہمارے کوئی مقاصد نہیں اور ہم جو ہے الیکشن کرا دیں گے۔ یہ تحریک جو شروع ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، یہ پہلے تو الیکشن میں شفاف الیکشن چاہ رہے تھے کہ یہ شفاف الیکشن، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس تحریک نے نظام مصطفیٰ کا نعرہ شروع کر دیا اور یہ بہت اپ ہوئی نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں، نظام مصطفیٰ۔ اس کے بعد پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس ملک میں ڈالر آنے شروع ہو گئے اور وہ ڈالر اتنے آنے شروع ہو گئے کہ اس وقت ڈالر کا بہت کم ریٹ تھا، تو یہ ڈالر جو تھے پاکستان میں ڈالر کی قیمت گر گئی، یعنی اتنے ڈالر آنے شروع ہو گئے۔ اور میں اگر اب نام لوں گا آن ایئر تو پھر بہت سارے دوست ناراض ہوں گے۔ لاہور کا ایک بہت بڑا خاندان جو آج کل پاکستان کی سیاست میں بہت بڑی پوزیشن پر ہے، وہ بھی ڈالر لانے والوں میں شامل تھے اور وہ ڈالر یہاں آتے رہے، لوگوں کے پاس جاتے رہے۔ پھر جناب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب 30 اپریل کو جمعیت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم پہیہ جام ہڑتال کریں گے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ پہیہ جام ہڑتال کو امریکی سازش قرار دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ جب چلی کے صدر کے خلاف یہ اسی قسم کی تحریک چلائی گئی تھی تو وہاں پر امریکہ نے اسی طرح پہیہ جام کرایا تھا۔ پاکستان میں تو وہ جمعیت کی جانب سے کیا گیا تھا، جناب لیاقت بلوچ صاحب اس وقت جمعیت میں تھے تو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اور پالیٹکس کر رہے تھے، ان کی جانب سے وہ جو سلسلہ تھا جو 5 جولائی 1970 کو اس ملک میں ایک منتخب حکومت کو ختم کر کے ضیاء الحق آ گئے اور ضیاء الحق اور ان کے چند جرنیل جو تھے، سارے جرنیلوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مارشل لا لگانے جا رہے ہیں، لیکن چند ایک کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہوا تھا۔ اس اتحاد نے جو 9 ستاروں کا اتحاد تھا، ان کا نظام مصطفیٰ اسی دن رک گیا یا پاکستان میں نافذ ہو گیا جس دن ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا۔ اس کے بعد ضیاء الحق نے کہا کہ 90 دن میں ہم الیکشن کرا کے ہم چلے جائیں گے۔ وہ 90 دن میں کوئی الیکشن نہ ہوئے اور پھر اس کے بعد 11 سال پر پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو، بنیادی طور پر ذوالفقار علی بھٹو کو اس وقت نشانہ بنانے کا عالمی سازش اختیار کی گئی جب ذوالفقار علی بھٹو نے آئل کو، جب مصر اور اسرائیل کی جنگ تھی اور اس میں شام میں پاکستان کا جو رول تھا وہ میرے خیال میں بھول نہیں سکے امریکی۔ پھر تیل کو، جو پیٹرول نکلتا ہے، اس کو پیٹرول کو بطور ہتھیار امریکہ کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو نے استعمال کیا اور امریکہ کی فیکٹریاں بند ہو گئی، ان کی گاڑیاں رک گئیں۔ تو وہ بات امریکہ برداشت نہیں کر پایا۔ امریکہ نے اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو اقوام متحدہ میں جو ہے وہ G77 ترقی، جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، ان پر مشتمل ایک گروپ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں امریکہ کو پسند نہ آئیں اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگوا دیا گیا۔ اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، سوری ٹو کٹ یو، مجھے اجازت دیں، یہاں پہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد ہم اس بات کو مکمل کریں گے، اس کے بعد اپنے نیکسٹ ایشو پہ بھی بات کریں گے۔ ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ذکر کریں گے کہ اب جو پہلے بات کر رہے تھے ہم 5 جولائی 1977 کے دن کے حوالے سے اور آج کے یوم سیاہ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اہم ایشوز پر بھی ذکر کرتے ہیں۔ سجاد ترین صاحب پہلے بات مکمل کیجئے گا، آپ ایک ہسٹری بیان کر رہے ہیں۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو یہ کہا کہ اس میں تم انوالو ہو یا تم ان کے ساتھ ملے ہوئے تحریک چلوا رہے ہو، تو انہوں نے اگلے دن بھٹو صاحب کو راضی کرنے کے لیے تینوں سروسز چیف نے اپریل 1977 میں ایک بیان جاری کیا کہ پاک فوج اور باقی جو ادارے ہیں، نیول اور ایئر چیف، وہ ساتھ تھے کہ جناب وہ بھٹو صاحب کے ساتھ ہیں۔ سر صورتحال یہ تھی کہ امریکہ نے اپریل 1977 میں وہ آنسو گیس فراہم کرنے بند کر دیے تھے جو پنجاب اور سندھ کے لیے پولیس یوز کر رہی تھی پروٹیسٹ کرنے والوں پہ، احتجاج کرنے والوں پہ، وہ بھی بند کر دیے تھے۔ پھر ایک بات میں کہتا ہوں کیونکہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے، راؤ خورشید علی تھے اوکاڑا سے MNA، ان کو جو یہاں اس وقت سوویت یونین کے جو سفیر تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھٹو بہت بڑی غلطی کر رہا ہے ضیاء الحق کو بنانے کے میں آرمی چیف، یہ بہت نقصان ہوگا تمہارا۔ بھٹو صاحب نے 6-7 جرنیلوں کو نظر انداز کر کے ضیاء الحق کو بنایا، اور پھر ضیاء الحق نے جو کیا، اس پر بھی ایک کبھی کمیشن بننا چاہیے، پرائم منسٹر عمران خان کو چاہیے کہ اس پر بھی ایک کمیشن بنائیں اور دیکھیں یہ اس کے پیچھے کون تھا۔
ٹھیک ہے، جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے اصل حقائق پہ بات ہونی چاہیے. اچھا ترین صاحب، چونکہ وقت بالکل اختتام کے قریب ہے، چیئرمین سی ڈی اے میاں عامر احمد علی، جنہوں نے پہلے ان کو اضافی چارج دیا گیا اور 3 مہینے کے لیے دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے آ کے اسلام آباد کا نقشہ بدل دیا اور صورتحال جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن. اب باقاعدہ طور پر ان کو تعینات کر دیا گیا ہے، کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی، عامر احمد علی صاحب کو 5 سال کے لیے جو کابینہ نے منظوری دے دی ہے اور وہ اب چیئرمین سی ڈی اے ہوں گے. اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو بہت سارے پروجیکٹ شروع ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس، ان کو بر وقت مکمل کرانا، دن رات کام کرنا. یہ وہ بہت محنتی افسر ہیں اور بہت دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے یہی ایک پروگرام کرتے تھے جب یہ سارے محکمے جو تھے یہ کارپوریشن کے پاس تھے. جب یہاں الیکشن ہوئی اور کارپوریشن بن گئی تو پورا شہر کچرا کنڈی بنا ہوا تھا، صفائی نام کی چیز نہیں تھی، سیوریج سسٹم سارا خراب ہو گیا تھا. سڑکیں ایسے نظارہ پیش کر رہی تھی جیسے یہ وفاقی دارالحکومت کی نہیں، کوئی میرے خیال میں جیکم آباد اور تھر کی سڑکیں ہیں. بہت صورتحال خراب ہو گئی تھی. لیکن جیسے ہی کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ سی ڈی اے کے پاس آئیں، تو آپ دیکھیں چند دنوں میں عامر احمد علی صاحب نے یہ سارا کا سارا ماحول بدل دیا. صفائی ہو گئی، سڑکیں صاف ہو گئیں، درخت لگ گئے، اور پارکوں میں جو بڑے بڑے جنگل نما جو ہیں وہ پودے اگے ہوئے تھے وہاں گھاس پھوس سارا ختم کر دیا اور شہر کے ایک چہرہ نکل آیا. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اب اسلام آباد جو ہے یہ واقعہ کو نئے طریقے سے بنایا گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی پیسے خرچ نہیں ہوئے، انہی لوگوں سے میں نے کام کیا. یہ کام لینے کا بھی ایک فن ہوتا ہے. اب نئے پروجیکٹس کی بھی بات کر رہے ہیں. خود کام کرنا جو ہے نا، خود کام کرنا کوئی کارنامہ نہیں ہے، لوگوں سے کام لینا یہ عامر صاحب کو آتا ہے. اور عامر علی احمد صاحب جو ہیں وہ کام لینا جانتے ہیں. ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کے جو امپیکٹ ہیں وہ پاکستان اسلام آباد میں پڑیں گے اور شہریوں کو بہت سہولیات ملے گی. اب یقین مانیں کہ پہلے جو یہ ماڈل ولیج جو بنے ہوئے ہیں، مختلف ٹاؤنز جو بنے ہوئے ہیں، شہزاد ٹاؤن، راول ٹاؤن، یہاں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کہ کوئی صفائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. پورا جب یہ کارپوریشن کے پاس تھا، اب کیا وہی لوگ ہیں نا، پورا شہر صاف کر دیا گیا ہے. شہر میں پھول ہی پھول ہر طرف نظر آتے ہیں. صفائی ہے، بارش کتنی تیز آتی ہے روڈ پہ کہیں آپ کو جو ہے کوئی پانی نظر نہیں آتا. نالے بہت زبردست بنائے جا رہے ہیں. یہ کسی دن آپ رکھیں، ہم اس پہ نا سی ڈی اے پہ ایک پروگرام کریں کہ کون کون سے ان کے نئے پروجیکٹ بہت بڑے جو ہے جاری ہیں اور نئے پروجیکٹ آنے والے بھی ہیں. کشمیر ہائی وے پہ کوئی انڈر پاس بننے ہیں، 7th ایونیو پہ بننے ہیں، تو نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں. یہ ساروں کو وقت پر بر وقت مکمل کرانے کے لیے اور شہر کو صاف کرنے کے لیے، عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں عامر صاحب کو یہ چارج دیا گیا ہے. اور اب اگلے 5 سال تک یہ یہاں تعینات رہیں گے. اور ان 5 سالوں کے دوران اس بات کے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد جو ہے دنیا کے جدید شہروں میں شامل ہو جائے گا. صاف صفائی ہوگی، پھول ہوگے، ہریالی ہوگی ہر طرف، اور یہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب کارپوریشن کے پاس یہ شہر گیا نا تو یہ شہر کچرا کنڈی بن گیا تھا. تو یہ عامر صاحب کو دیکھتے ہوئے، ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے، ہمیں 5 سال کے لیے تعینات مزید اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کام کیا اور آئندہ کے لیے بھی یقینی طور پر امید رکھتے ہیں. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.